یہاں اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاتحہ کا عامل بننے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس کو بغور سنیں اور سمجھیں، اور پھر اس کے بعد معلوم کریں، اجازت لیں، اور پھر اس کے عمل کو شروع کریں۔ دیکھیے، جو شخص اس صورت یعنی سورہ فاتحہ کا عامل بن جاتا ہے وہ اپنے وقت کا روحانی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے یہ صورت جو ہے پورے قرآن کا ایک نچوڑ ہے اور پورے قرآن اس کا ہی خلاصہ ہے، ایسے ہی تمام عملیات کے اندر جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں اور جتنے بھی یعنی عمل کرتا ہے تو وہ ان کے اوپر بادشاہ ہوتا ہے جو اس کا عمل کر لیتا ہے۔ اس کے عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ پوری نیک نیت اس کے ساتھ، یعنی آدمی کی نیت صحیح ہو کے ساتھ اس صورت کی زکوٰۃ اور دعوت کا ارادہ کرے۔ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، باموکل جو عمل کیے جاتے ہیں اس میں جب تک کہ وہ عمل شروع نہ کرایا جائے یعنی اور نہ کریں، جو کرانے والے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے اور جو کرنے والے ہیں ان سے بھی، کہ جب تک ان کی نیت خالص نہ ہو جائے اور ٹھیک نہ ہو جائے، اور نیت 2-4 پل میں نہیں ٹھیک ہوتی، 5 منٹ میں ٹھیک نہیں ہوتی، پہلے خوب اچھے سے پرکھا جاتا ہے کہ نیت جب اس کی ٹھیک ہے پھر اس کی نیت ٹھیک ہونے کے بعد ہی پھر باقی کام آگے بڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے عروج ماہ میں نوچندی جمعرات یا نوچندی بدھ 2 دن ہیں اس کے شروع کرنے کے، یا تو جمعرات سے بھی شروع کر سکتے ہیں یا نوچندی، یا پھر نوچندی بدھ سے اس دعوت کا آغاز کریں۔ وقت بھی یعنی روزانہ کا مقرر رکھے، جس وقت پڑھ رہے ہیں روزانہ 40 دن تک اپنے جو چلہ کر رہے ہیں وہ وقت متعین رہے، کچھ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور مقررہ وقت ہو اور مقام بھی مقررہ ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر ہو۔ جو جگہ اور وقت کی پابندی نہیں کر سکتے وہ یہ دعوت کا اس کا عمل نہ کریں، نہیں تو پھر اس سے نقصان ہوتا ہے۔ مقام مقررہ پر 3125 مرتبہ یہ سورت پڑھیں، 3125 مرتبہ یعنی روزانہ سورت پڑھنی ہے، اور 1.25 لاکھ تعداد 40 دن میں پوری کریں، یعنی 40 دن تک روزانہ آپ یہ پڑھیں گے تو 1.25 لاکھ تعداد پوری ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے 3125 اگر روزانہ پڑھیں تو 1.25 لاکھ کی تعداد 40 دن میں پوری ہوگی۔ روزانہ اول آخر درود شریف جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، اور اگر آپ کو یہ تعداد یعنی بھاری لگ رہی ہے اور پوری کرنا دشوار ہو رہا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، اس کا علاج ہم نے آگے یہ ذکر کیا۔ اگر 3125 مرتبہ روزانہ پڑھنا دشوار ہو تو پھر 1.25 لاکھ کی تعداد 120 دن میں پوری کریں۔ جی ہاں، 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے پھر ڈائریکٹ 120 دن میں ہوگی۔ بیچ میں بعض پوچھتے ہیں کہ 80 دن میں پوری کر لیں، 90 دن میں پوری کر لیں، 50 دن میں پوری کر لیں، یا تو 40 دن ہیں یا پھر 120 دن ہیں، سیدھا 120 دن میں پوری کریں۔ 1.25 لاکھ کی تکمیل 1.25 لاکھ کی تکمیل تک تمام ممنوعات شرعیہ سے یعنی کبائر سے صغائر سے بچیں، اور ہر قسم کے گوشت سے پرہیز رکھیں۔ بدبودار چیزیں یعنی جو لہسن وغیرہ ہوتا ہے، دیکھیے آگے آ رہے ہیں، بدبودار چیزوں کا استعمال نہ کریں اور غیر ضروری گفتگو سے خود کو بچائیں۔ دوران عمل جو ہے عجائبات کا مشاہدہ ہو تو کسی سے یعنی عجائبات کا مشاہدہ ہو تو کسی سے اس کا ذکر نہ کریں۔ عجائبات سے مراد یہ ہے کوئی تسبیح، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے تسبیح ہاتھ میں سے لے لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، یا پھر کوئی چیز سرکتی ہوئی نظر آنے لگتی ہے، آہٹ آتی ہے، آواز آتی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں تو اس کا ذکر نہ کریں۔ مشاہدہ ہو تو کسی سے اس کا ذکر نہ کرے۔ اس صورت کے موکلین نظر آئیں، بعض مرتبہ بیچ میں بھی عمل کے نظر آ جاتے ہیں پورا ہونے سے پہلے، یہ اکثر عملوں میں ہوتا ہے، صرف سورہ فاتحہ ہی میں نہیں۔ موکلین نظر آئیں تو ان سے وہ کسی طرح کی بات چیت نہ کریں، وہ سلام کریں تو صرف جواب دینے پر قناعت کریں، وہ کوئی بات پوچھیں تو چپ رہیں، کوئی جواب نہ دیں، وہ تمام بیکار ہو جائے گا۔ یعنی جب عمل کیا جاتا ہے تو بیچ میں وہ سوال جواب کچھ اگر کہیں سے آواز آنے لگے یا پھر کوئی ایسا ہو، بعض مرتبہ دیکھتے تو نہیں ہے، صرف آواز آتی ہے تو اس کے جواب میں آدمی اپنا عمل چھوڑ کر اس کو جواب دینے میں، یا یعنی جیسے بلی کی آواز آئی تو پھر اس کو کھیدنے میں لگ جاتا ہے، تو یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے، تو وہ تمام بیکار ہو جائے گا۔ البتہ اگر 40ویں دن موکلین حاضر ہوں تو ان سے بات چیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ میں جب بھی سورہ فاتحہ کے ذریعے مخلوق کی خدمت کروں آپ اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کریں اور میرے عمل کو بااثر کرنے میں میری مدد کریں۔
اگر انہیں تابع کرنا ہو تو ان سے قول و قرار لیں اور وعدہ لیں کہ میں جب بھی آپ کو بلاؤں گا آپ حاضر ہو کر میری مدد کریں گے فقط۔ یہ جو قول و قرار کا ہے یہ اسی وقت طے پاتا ہے کہ کیا اس میں بات ہونی ہے، بات پوچھتے ہیں یہ بات کیا کریں کیا نہ کریں، یہ اسی وقت بات چیت ہوتی ہے، ان کے سوال پر جواب منحصر ہوتا ہے۔ باقی ان سے کوئی بات چیت کر لی جائے اور پوچھ لیا جائے کہ میں بلاؤں تو کس علامت سے بلاؤں، بعض مرتبہ وہ کوئی نام کوئی اشارہ خاص متعین کر دیتے ہیں تو پھر اس سے اس کو بلا لیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دم سے کوئی بھی ساتھی جو ہے اس کو فوراً شروع نہ کر دے، پہلے کسی عامل سے اس کی اجازت لے لے اور اپنی آپ کو اس کی نگرانی میں چلائے، اور بنا نگرانی میں چلائے ایک دم سے عمل شروع کرنے سے نقصان ہوتا ہے، خاص طور سے باموکل۔ ہمارے یہاں سے جو لوگ کورس کرتے ہیں ہم ان کو باموکل عمل کی فوراً اجازت نہیں دیتے، پہلے اچھی کے طریقے سے یعنی اس کو جانچ لیا جاتا ہے، پھر ان کو آگے اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ اس عمل کو کریں۔